والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا لم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں میرا احساس یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہوں تو آپ کو چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یو فیل کہ ہی از ہیپی ٹو ٹاک یا ہی از اپسیٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے میرا یہ احساس ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر ہے، ہمیں ایک پوری عبادت جو ہے وہ دی گئی ہے ان کے گرد گھومتی ہوئی۔ خانہ کعبہ، حج، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتی ہے۔ پھر ان کی ایک قربانی، اس کو دوام بخشا گیا اور ہم سب عید الاضحیٰ پر ان کی یاد مناتے ہیں۔ آج میں نے عنوان کے لیے قرآن مجید کی جو آیات طے کی ہیں، سلیکٹ کی ہیں اور آپ کے سامنے تلاوت کیا ان کی، وہ سورۃ نحل کی 4 آیات ہیں۔ ذرا ان کا ترجمہ سنیے اور یقیناً آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ اللہ ان کا تذکرہ کر کے خوش ہو رہا ہے کہ یہ ہوتے ہیں بندے، ایسے ہوتے ہیں بندے، بندہ بننا ہے تو ایسے بندے بنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک فرما بردار امت تھا۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا، اللہ کے احسانات کو ماننے والا۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کر لیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے تمہیں وحی کر دی ہے، ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ تم بھی ابراہیم یکسو کے راستے کی پیروی کرو۔ پہلی آیت میں بھی میں بھول گیا ترجمہ کرنا، اسی حنیفہ کہا گیا ہے، یکسو یعنی نہ سجے نہ کھبے، اللہ ہی اللہ۔ یعنی اگر یہ ایکسپریشن، یہ محاورہ کسی پر فٹ آتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ کیا نہیں چھوڑا انہوں نے، ابھی ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا ٹریبیوٹ انہیں پے کیا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ تم بھی اس کی پیروی کرو۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں ار کا ایک مقام ہے، وہاں پر پیدا ہوئے، اور بچپن ہی سے یہ حنیف تھے، یکسو تھے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا لیا۔ ان کی جد و جہد کا آغاز اپنے گھر سے ہوا۔
ان کی پوری جو کمیونٹی تھی وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج، چاند، ستارے، ان کی باقاعدہ پوجا کرتی تھی. اور جو ان کا بڑا بت خانہ تھا جس میں بت بنائے ہوئے تھے انہیں سب کے، اس کا سب سے بڑا جو پجاری تھا، پڑوہت تھا، پنڈت تھا، جیسے ہمارا مولوی ہوتا ہے مسجد کا، اور عیسائیوں کے ہاں پریسٹ ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں ان کے سینیگوگ کا ربائی ہوتا ہے، ہندوؤں کے ہاں پنڈت ہوتا ہے. تو ان کے والد جو تھے وہ پنڈت تھے، یعنی اس بت خانے کے سب سے بڑے پجاری، لیڈ کرنے والے. والد کو تبلیغ کرنا یہ شاید مشکل ترین کاموں میں سے ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آج کے والد نہیں تھے. آج سے 4000 سال پہلے کے والد کا کتنا روب ہوتا ہوگا. وہ نظام الدین کہتا ہے نا کہ ساڈے وڈے پیو ہوندے سن، منہ بھی بھر جاتا سی کہنے آئے. تے اج کل دے جڑے ہیں وہ ڈیڈی ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہوں بھی ڈیڈی جائیے. نہیں، آج جو ہے وہ باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ گلی نہ پہ جائے، پٹائی نہ کوئی بول پوے. اس سے پہلے بیٹا جو ہے وہ کانپتا تھا کہ باپ سے بات کرنی ہے، کیسے کروں. باپ مارے پیٹے گالیاں دے کر دفع ہو جا، بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں کھڑا رہے. وہ ہمارے ایک دوست ہے، تو ان کو ان کے والد نے ناراض ہو کے کیا کہ نکل جائے میرے گھر چوں. تو انہوں نے کہا ہاں تاڑے کرائے دے گھر چوں میں نکل جانا. یعنی یہ بولنا یہ آج ممکن ہے، یعنی اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. یعنی میں اپنی ایج کی بات کرتا ہوں، یعنی آج سے 50 سال پہلے بھی کتنا فرق تھا جنریشن کا، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے کبھی اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ روب ہوتا تھا باپ کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنی مٹھی چاپی کی ہوگی اپنے والد کی، اور جب دیکھا کہ بڑے اچھے موڈ میں ہے ابا جان، تو کہا یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جان آپ کیوں پوجتے ہیں ایسوں کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئے. اچھا، اس کے بعد پھر بڑی انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بڑے ہیں. یہ جو محاورہ ہے کہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیا، مطلب کیا ہے اس کا؟ تجربہ بڑی شے ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بے شک ابا جی آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے وحی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میں جرت کر رہا ہوں کہ میں آپ سے کہوں ابا جان لا تعبد الشیطان، اب شیطان کے بندے نہ بنیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. تو اب ظاہر ہے وہ پیو تھا، ڈیڈی نہیں تھا. اس نے فوراً کہا کہ راغب انت عن آلہتی، کیا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے مجھے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک فاہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، دور ہو جا میری نظروں سے. اب بیٹے کی ضرورت تو نہیں ہو سکتی کہ وہ باپ کے سامنے کھڑا ہے. جب باپ نے کہہ دیا کہ نکل جا تو نے کہا اچھا ابا جان آپ کا حکم ہے تو میں نکل جاتا ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا.
یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا پہلا یعنی انکاؤنٹر اپنے والد کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر جب ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ چلے گئے، وہاں بھی یہی تھا۔ اور یہ جو ستاروں کی پوجا ہے، یہ بڑی سسٹینڈ ہے تاریخ کے اندر، آج تک بھی اس کے اثرات ہیں۔ یعنی اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ سنڈے منڈے کیا ہے، یعنی سب سے بڑا دن جو ہے وہ سورج کا دن ہے، سنڈے، اور نمبر 2 پھر منڈے ہے، وہ مون ڈے ہے اصل میں۔ تو آج تک بھی اس کے اثرات ہیں اتنی، یعنی 4,000 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن آج تک بھی اس کے اثرات ہیں۔ تو پھر جس کمیونٹی میں گئے یہاں بھی وہی دھندا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو انہوں نے آرگومنٹ سے کیا۔ وہ آرگومنٹ کیا تھے؟ جیسے پتہ نہیں اب وہ جیومیٹری کیسے پڑھائی جاتی ہے، ہمارے زمانے میں قائد صاحب کو یاد ہوگا جیومیٹری میں مسئلے ہوتے تھے، اور سم ٹائمز اس مسئلے کے اگینسٹ کوئی چیز جو ہے وہ سپوز کی جاتی تھی، اور پھر کیلکولیشن کر کے اس کو حل کیا جاتا تھا، آخر میں جا کے جواب ٹھیک نہیں آتا تھا، پھر ہم کنکلوڈ کرتے تھے کہ ہمارا مفروضہ غلط ہوا، بات یوں نہیں یوں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ ایزمپشنز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی۔ رات ہوئی، ایک تارہ خوب چمک رہا تھا، انہیں کہا او ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، چمک رہا ہے، بہت بڑا ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، میں ڈرنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا، ڈوبنے والوں سے، سوری۔ اس کے بعد پھر چاند نظر آیا رات کو، ان کو ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا بھی ہے، اور بڑا چمکدار ہے، روشن کر رہا ہے رات کو۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا، انہوں نے کہا نا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا۔ دن چڑھ گیا تو سورج طلوع ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ او یس او یس او یس ھذا ربی، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن فلما افلت، یہ سمجھ گئے نا حسیب، پہلے 2 جو تھے مذکر تھے، لہذا افلا تھا، اور یہ سورج چونکہ عربی میں مؤنث ہے تو یہ افلت ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، میں تو ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے نعرہ لگایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو یعنی اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں، یعنی میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ قوم نے نہیں سمجھنا تھا، نہ سمجھا، پھر انہوں نے ٹھانی کہ میں ذرا ان کو ذرا پکا کر کے بتاؤں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا باقاعدہ کہ یہ ان کے خدا نہیں ہو سکتے، جو بت انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ پہلے تو انٹلیکچولی ثابت کیا نا کہ یہ بت سورج کے، چاند کے اور ستاروں کے ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ اب انتظار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کوئی ایسے دن کا کہ جب سارا گاؤں خالی ہو جائے۔ تو ان کا ایک اینول فیسٹیول ڈے تھا جس میں سب لوگ جو ہے وہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تم ہی چل، ایسے کر کے انہوں نے دیکھا اوپر، آئی ایم ناٹ ویل،
اب ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا آدمی، اللہ کا نیک بندہ، اسے میلے ٹھیلوں سے کیا سروکار ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے یہاں بھی جو سرکس ہوں یا میلے ہوں، کیا ہوتا ہے؟ وہ شرک تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ بے حیائی بھی ہوتی ہے۔ شریف آدمی وہاں نہیں جاتا، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، چلے گئے سب لوگ، تو ایک ہتھوڑا لے کر ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے۔ بت خانے میں جا کر انہوں نے سب سے پہلے ایک کے سامنے گئے تو وہاں حلوے مانڈے پڑے ہوئے تھے بتوں کے سامنے، جو چڑھاوے ہوئے تھے لوگوں نے، تو اس کو یوں کر کے ٹھکور کے کہا وہ تو کھاتا کیوں نہیں؟ اس نے کیا جواب دینا تھا، ایک کھڑکائی اس کو پاش پاش کر دیا۔ دوسرے کے پاس پھر وہی پوچھا کھاتا کیوں نہیں، اس کو بھی کھڑکا دیا، اور سارے بت جو ہے وہ کھڑکا دیے۔ اور بڑا بت جو تھا، یعنی وہ سورج کا بت ہوگا، اس کے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا یوں اٹکا دیا اور گھر آ گئے۔ اب باہر فیسٹیول تھا، پکنک تھی، نوجوان تو کوئی کرکٹ کھیلتے رہے ہوں گے، کوئی فٹ بال کھیلتے رہے ہوں گے، کوئی کبڈی کھیلتے رہے ہوں گے، تھکے ہارے، پھر واک کر کے جانا، کوئی کاریں تو نہیں تھی، واک کر کے جانا، واک کر کے آنا، سب تھکے ہوئے۔ لیکن کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، یعنی آج کے اگر میں محاورے میں بات کروں کہ تھک ہار کے آئیں گے تو اکثر لوگ تو بس سو جائیں گے جا کے، لیکن کچھ بزرگ، کچھ اللہ کے نیک بندے جو نماز پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے، وہ جائیں گے مسجد میں، جا کے نماز بھی ادا کریں گے۔ اب وہ جو گئے لوگ بت خانے میں ذرا ہاتھ جوڑائیں تاکہ بتوں کے سامنے، وہاں انہوں نے عجیب منظر دیکھا، جو ایک دم شور مچ گیا، اوئے اوئے، یعنی آج کے محاورے میں اگر کہوں سائرن بج گئے، اذانیں ہو گئیں، کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی ہمارے بت توڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو، یہ کرتوت ابراہیم نامی شخص کی ہے، وہی ان کے خلاف بولا کرتا تھا۔ لہذا انہوں نے کہا جی اس کو لاؤ، اس کو سب کے سامنے حاضر کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اسکیم کے عین مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لہذا وہ ڈر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہی وانٹڈ them to summon him اور وہی کچھ ان کی پلاننگ کے مطابق ہو گیا۔ اب سارا پورا شہر جو ہے وہ جمع ہے وہاں پر، مجمع گاؤں کا۔ تو انہوں نے بڑے غصے کے انداز میں کہا انت فعلت ھذا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں کہ فالتا کا مطلب کیا ہے، یو ڈیڈ، اور پھر انتا کا مطلب بھی تو ہے، تو یہ دو دفعہ تو کیا ہے، اس کو ہم اگر پنجابی میں ترجمہ کریں تو پھر یہ تو پر زور دے دے، تو کتنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ٹھنڈے انداز میں جواب دیا، وہ بڑے پیوکل پوچھو جا کے ہو، اس لیے کہ آلہ قتل بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔ تو اس پر وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے۔ اب یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلان کر کے ان کی زبان سے نکلوایا، منہ سے نکلوایا، تو جو ہی انہوں نے یہ بات کہی ان کو فٹ منہ تاڑے کہ جو نہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اپنا بھی کوئی دفاع نہیں کر سکتے، تم ان کو پوچھتے ہو اور ان سے جا کے دعائیں مانگتے ہو اور حاجتیں پوری کراتے ہو ان سے۔ پھر ایک سین جو ہے یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید نے بس واقعات بیان کر دی ہیں، لیکن کوئی ترتیب یہ قرآن مجید کا انداز نہیں ہے۔ بادشاہ کو بھی رپورٹ پہنچائی گئی، یہ غالباً نمرود ہے بادشاہ، کہ یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا پہلے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو خالق کبھی نہیں کہلواتے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ خالق تو وہ نہیں ہے،
رب کہلواتے ہیں کہ ہم تمہارے مالک ہیں۔ فرعون کا بھی قرآن مجید میں ہے نا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور رب کے معنی ہم جان چکے ہیں لارڈ، آئی ایم یور بگیسٹ لارڈ۔ اب اس پر رپورٹ پہنچائی گئی کہ ابراہیم نام کا ایک شخص ہے جو آپ کو رب نہیں مانتا، تو اس نے سمن کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو، حاضر ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے تمہارا رب؟ یعنی عام یہ سوال ہے تو باقی سب لوگ تو جا کہتے ہوں گے جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ اب یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سیانے ہوتے ہیں تو وہاں تک پہنچتے ہیں، ملک چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اس نے جیل سے 2 قیدی منگوا لیے، ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی لیکن ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا جا تمہیں معاف کیا، اور دوسرے قیدی کو کہا اڑا دو اس کی گردن، جلاد نے گردن اڑا دی، اور وہ کہنے لگا آنا وہی امید، دیکھو زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے۔ جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اس کی جان میں نے بچا لی، اور جس پر کوئی ایسی بات نہیں تھی میں نے حکم دیا اس کی جان میں نے لے لی، تو زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ وہ میرے جیسا بیوقوف آدمی ہوتا تو اسی پر بحث کرنا شروع کر دیتا کہ نہیں اگر تو چاہتا تو جو مرضی چاہتا، پھر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی، ظاہر ہے اللہ کا نبی ہے، ہی از ایون مور انٹیلیجنٹ۔ تو موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا رب وہ ہے، یعنی زندگی اور موت کی دلیل تو اس نے توڑ دی، ثابت کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نئی دلیل لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، فاتح بہا من المغرب، پتر تو مغرب چ کر کے دکھا۔ تو قرآن مجید نے بڑا نقشہ کھینچا ہے، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ کیا جواب دینا تھا اس کو؟ نہیں، موت کا تو اس نے ثابت کر دیا کہ دیکھو زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے، لیکن اب سورج کو مغرب سے کیسے نکالیں؟ لہٰذا وہ لاجواب ہو گیا۔ لیکن یہاں بادشاہ بھی لاجواب ہوا، وہاں جو پبلک تھی وہ بھی لاجواب ہوئی، لیکن جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتا۔ اب کیا فیصلہ کیا انہوں نے کہ اس طرح نہیں گل بننی، اس لیے کہ جو حق پرست ہوتا ہے، کوئی سچی بات کہہ رہا ہوتا ہے، سب سے بڑا اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کہیں پبلک کو سمجھ نہ آ جائے۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ پبلک کنونس نہ ہو کہ ساری حکومت جو ہے وہ کس پر قائم ہوتی ہے؟ پبلک پر قائم ہوتی ہے۔ درختوں پر، پہاڑوں پر تو کوئی شخص حکومت نہیں کرتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے 100% اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے۔ درخت میری اجازت سے نہیں پھوٹتا، اللہ کے حکم سے پھوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسانوں پر تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بظاہر کچھ، لیکن نہ سورج پر اختیار ہے، نہ چاند پر اختیار ہے، نہ ستاروں پر اختیار ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ پہاڑوں پر اختیار ہے، درختوں پر اختیار ہے، وہ سب اختیار اللہ کے پاس۔ پھر جب لاجواب ہوتے ہیں تو پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کو پبلک سے دور رکھا جائے، اور پبلک کو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ جھوٹی باتوں میں لگا کے رکھا جائے۔ ہم نے پچھلی نشست میں جو انبیاء کرام کے تذکرے پڑھے تھے،
اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہر پیغمبر قوم سے خطاب کرتا ہے، یا قومی، لیکن اعتراض کون لے کے آتا ہے؟ قال الملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار کہنے لگے، اس لیے کہ اصل میں پونچھ پہ پاؤں ان کے آتا ہے، سرداری ان کے خطرے میں پڑ جاتی ہے، سرداری ان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے، لہذا ان کو سخت تشویش ہوتی ہے، لہذا وہ ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا اعتراض لے کے آتے ہیں پبلک کو کنونس کرنے کے لیے کہ نہیں 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 یہ ایسا ہی ہے، یعنی یہ رسول نہیں ہے۔ تو اچھا، جب سب باتیں فیل ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، یا اس کی جان لے لی جائے، یا اس کو کسی دور دراز علاقے میں پھیل دیا جائے، تاکہ وہ جو ہمارا زون آف انفلوئنس ہے اس کو یہ کنوینس نہ کر سکے۔ لہذا انہوں نے پلان کیا کہ گل اس طرح نہیں بڑھنی، پیدا مکو ٹھپڑے پہ گا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب لوگوں کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ تمہارے خدا ان کو کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے خدا ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا ہے، لہذا اس کو ہم جلا دیں۔ ایک بہت بڑا انکلوژر بنایا، اینٹیں چن کر چار دیواری بنائی، اور اس پہ لوگوں کو کہا کہ اگر تمہیں کچھ بھی خیال ہے اپنے خداؤں کا تو ان کی سپورٹ کے لیے ان کو سیکنڈ کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کا جو مخالف ہے اس کو آگ میں جلانے کے لیے کہ تم لکڑیاں ڈونیٹ کرو، اس کے آ کر ایندھن بھرو اس کے اندر، اور جب اس کو ایندھن سے بھر دیا گیا پھر اس کو آگ لگا دی گئی۔ اچھا، آگ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کے لیے یعنی باقاعدہ اہتمام کیا گیا نا، آگ پنجابی میں کہوں گے نا، آگ نو پکڑ دیتا پوری طرح۔ اب جب آگ پوری طرح دہک گئی تو عالم یہ ہو گیا کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا، پہلے انہوں نے کوئی نہ ریمپ وغیرہ کو بنایا ہوا ہوگا نا جس کے اوپر جا کے وہ دیوار پہ پھینکیں گے، اس کی شدت اتنی زیادہ سی آگ کی کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اوپر جا کر ان کو دھکا دے سکے، لہذا مجنیک لائی گئی۔ مجنیک وہ انسٹرومنٹ ہوتا تھا، غالباً سینٹریفیوگ وہ انسٹرومنٹ تھا کہ جس میں پتھر جو ہے وہ پھینکے جاتے تھے جنگ کے اندر دشمن کے اوپر، اس کے اندر باندھ کر اور وہ چکر دے کر اس کو چھوڑا گیا، اور پھر ان کو اس طرح پھینکا گیا اس آگ کے اندر۔ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ پودے، پہاڑ، سورج، چاند یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، آگ کو بھی جلانے کا حکم تو اللہ نے دیا ہوا ہے نا۔ جب اسی رب نے اس کو کہا کہ بس آج تم نے نہیں جلانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈی یخ نہیں، کمفرٹیبل ٹھنڈی، ایئر کنڈیشن ہو جا۔ آگ کی کیا مجال تھی کہ وہ ایسا نہ ہو۔ اب جب کوئی انسان غلط حرکت کرتا ہے نا تو اس کے انجام کا منتظر رہتا ہے، یعنی کوئی آدمی کسی کو قتل کرے اور لاش کہیں پھینک آئے، اب وہ گھر میں سو نہیں سکتا، اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ پھر آگے کی بنیا۔ سعودی عرب میں ایک فلپین نرس تھی، اس کی قتل ہو گئی، اور اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ فلس ڈپو پر پھینک گیا تھا قاتل اس کا۔ جب ظاہر ہے وہاں سے فلس ڈپو سے وہ اٹھانے کے لیے آئے تو وہاں انہوں نے لاش دیکھی تو انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے بڑی ذہانت کا کام کیا، تو انہوں نے اس کو لیک نہیں ہونے دیا خبر کو، لاش وہاں سے اٹھا لی، اور لیکن اس کی خبر جو ہے نہ ٹی وی پر، نہ ریڈیو پر، نہ کسی اخبار میں دی۔ جب جو قاتل ہے وہ سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا تھا کہ ابھی خبر آئے گی، ابھی خبر آئے گی، پھر پتہ چلے گا کہ وہ ادھر تحقیق کر رہے ہیں تو میں ادھر بھاگ جاؤں گا۔
وہ ادھر کچھ کر رہے ہوں گے تو میں ادھر آ جاؤں گا. لیکن 3 دن تک کوئی خبر جو ہے وہ ٹی وی پر نہیں آئی. اب اس کو دیر میں خیال آ رہا ہے کہ اچھا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، کسی نے دیکھی ہی نہیں لاش. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ باقاعدہ یہی چیز چیک کرنے کے لیے پہنچا وہاں پر، اور پھر ڈپو پر نارملی تو کوئی نہیں جاتا. اب وہ کیا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ پھر ڈپو گیا، اور پولیس جو ہے وہ دور سے اس کو مانیٹر کر رہی تھی. فوراً نے آ کے پکڑا، کدھر جا رہے تھے، پکڑا گیا. اچھا اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال تو دیا، اب یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ مر مک گیا کہ نہیں. کچھ دنوں کے بعد جب آگ بالکل باہر سے بھی ان کے شعلے اٹھنے ختم ہو گئے اور اس کی شدت بھی ختم ہو گئی، یعنی یہ عزوم کیا ہوگا نا انہوں نے کہ ہفتہ تو لگے گا ان ٹھنڈے ہونے میں. جب دیکھا کہ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، اب اوپر جا کے انہوں نے دیکھا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مختلف درخت اگے ہوئے ہیں. یعنی کوئی شیشم کی لکڑی تھی تو شیشم کا درخت بن گیا، اور اگر وہ کوئی اور لکڑی تھی تو اس کا وہ درخت کھڑا ہو گیا جامن کا. اب اس میں سیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بڑے سٹ پٹائے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں میں آزمایا. یہ بات جو ہے یہ پھر کہی گئی ہے سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام جہانوں کا امام بناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے، لا ولد تھے. 80 سال کی عمر میں بھی جب تک انہیں اولاد نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا ہی عطا کر دے. ظاہر ہے دعا ایک دفعہ تو نہیں کی جاتی. ایک بے اولاد شخص جو ہے وہ روز دعا کرتا ہے، صبح و شام دعا کرتا ہے، اسے بھی کہتا ہے کہ میرے واسطے دعا کرو. دعا کرتے کرتے 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. اب جو بڑھاپے کی اولاد ہوتی ہے، یعنی ہم میں سے جو بھی پوتوں نواسوں والے ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ بیٹوں کو اتنا پیار نہیں کیا تھا جتنا نواسوں اور پوتوں کو کرتا ہے. اور کسی کو اگر بیٹا ہی جا کر 86 سال کی عمر میں ملے تو اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنا پیار ہوگا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ چومتے ہوں گے، اس کو گلے سے لگاتے ہوں گے، اس کو گود میں اٹھا کے پھرتے ہوں گے. امیجن کیجیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب وہ پیک پر محبت ہوتی ہے اس کا امتحان لیا. آل آف اے سڈن ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس ماں بچے کو یہیں چھوڑو اور اس رخ پہ چلے جاؤ. نہ یہ بتایا کہ کتنے دن کے لیے. یوں ہی حکم ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بھی وقت ضائع نہیں کیا کہ بیوی کو کہتے بھئی مجھے تو حکم مل رہا ہے، میں جا رہا ہوں، ضرورت ہو کہ اس کو رابطہ کر لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا. یا اگر کوئی لمبا سفر ہوتا ہے تو انسان راشن پانی دے کر جاتا ہے. یہاں بتانا بھی گوارا نہیں کیا. جب چل پڑے ایک دم تو بیوی پیچھے پیچھے گئی، بھاگی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام علیہ کہ کتنے چلے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے بس. اور کھڑے ہو کر میں نے بتایا، چلتے چلتے بس کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ چلو. سلام ان خواتین کو بھی
کہ جنہوں نے اس پر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، شور نہیں مچایا، یہ کہڑی گل ہوئی جی، سانوں کو چھڈ کے جا رہا جی. واپس آ گئیں اپنے بچے کے پاس. اب بچے کو لگی ہے پیاس، اور پانی جو ہے وہ کہیں نہیں ہے. اگر آپ امیجن کریں کہ جیسے کوئی پیالہ ہوتا نا، ادھر بھی اونچا اور کے بالکل بیس میں یہ خانہ کعبہ ہے، یعنی ادھر بھی پہاڑیاں، ادھر بھی پہاڑیاں، ادھر بھی پہاڑیاں، ادھر بھی پہاڑیاں، ادھر بھی پہاڑیاں. اب پہاڑی کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ درمیان میں پہاڑ ہے تو اس کے ادھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے پار کیا ہے یہ نو آئیڈیا. تو آپ بچے کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں گئی، کوہ صفا پر چڑھی، آگے دیکھا کہیں پانی نظر نہیں آیا، پھر نیچے آئیں، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھی، پانی نظر نہیں آیا، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا، پھر واپس آئیں، پھر ادھر گئیں. یعنی جیسے ایک ماں ماری ماری پھر رہی ہے. اس کو امیجن کیجئے. پھر کیا دیکھا؟ وہ جو صحیح کرتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہاں وہ سرخ رنگ کے وہ روشنیاں ہوتی ہیں نا، کہ جن کے درمیان ہوتا ہے کہ یہاں سے دوڑ کے گزرنا ہے. ہاں جی، سبز رنگ کی، یہاں سے دوڑ کے گزرنا ہے. تو جب وہ اترائی یا چڑھائی ہوتی تو وہاں چل کے آتی، یہاں پر تیز سے گزرتی، اور ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ نظر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کرتے نا، دیکھیں اس طرف. وہ کیا تھا کہ وہاں اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ دیکھتی تھی. پھر چڑھائی شروع ہو گئی تو پھر اوپر جا رہی ہے نیچے. یہ 7 دفعہ بیک اینڈ فورتھ وہ آئی ہیں. پھر انہیں محسوس ہوا کہ کوئی جہاں پانی ہے کچھ پرندے جو ہیں وہ بھی اوپر منڈلا رہے ہیں. یہ لائف کی علامت ہوتی ہے نا کہ پانی ہے تو پرندے ہیں، پانی نہیں ہے تو پرندے بھی نہیں. تو واپس آئیں، کیا دیکھا کہ وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پانی میں ایڑیاں مار رہے ہیں. یہ زمزم ہے. اس کے بعد عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس آنے کی اجازت ملی اللہ کی طرف سے کہ جاؤ بچوں کے پاس. اب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے. پھر آنا جانا ہوا. قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا. اس کو بھی سمجھیں کہ چھوٹا بچہ اگر فوت ہو جائے تو وہ ماں کو نہیں بھولتا، لیکن جو بچہ بڑا ہوتا ہے، بچی بڑی ہو کر ماں کی ہیلپر بن جاتی ہے، اور بیٹا بڑا ہو کر باپ کا ہیلپر بن جاتا ہے. یہ ٹپیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں گاڑی دھونا اور گارڈننگ کرنا، یہ وہاں کوئی ہمارے ہاں جیسے کوئی اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہوئے ہیں کہ ہم مالی رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں، نہ ملازم ہوتے ہیں نہ مالی ہوتے ہیں. ایوری تھنگ یو آر ڈوئنگ آن یور اون. اب جب بچہ بڑا ہوگا تو کیا ہوگا کہ اگر آپ گارڈننگ کر رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ پائپ پکڑا رہا ہے، رمبا پکڑا رہا ہے، اور کوئی چیز آپ کو چاہیے. وہ جب ہوتا تھا فوارے کا زمانہ، وہ ہاتھ میں
پکڑ کے فوارہ لے کے جانا تو آپ کو ساتھ لے کے پہنچا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ باپ کی ہیلپ ہے. ذرا اور بڑا ہو گیا یا کوئی شخص جو ہے پروفیشنز میں خاص طور پر آپ کو دیکھیں، اب تو سیکولر نظام نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی ہے کہ آپ اگر لوہار ہیں تو آپ کا بیٹا آپ کا ہیلپر نہیں ہو سکتا. یہ نظام کہتا ہے کہ پہلے اس کو ہمارے ایک چبی لگوا کے لاؤ، بی ایس سی انجینئرنگ میکینیکل وہ ہو کے آئے تب وہ کام کر سکتا ہے، ویسے نہیں کر سکتا. تو ہوتا کیا تھا؟ ایک نیچرل، دکاندار کا بیٹا دکاندار ہے، لوہار کا بیٹا لوہار ہے، ترخان کا بیٹا ترخان ہے، اور راج کا بیٹا میسن کا بیٹا میسن ہے. یعنی جو ہی وہ بڑا ہوتا تھا تو بیٹا ساتھ ہیلپ کرنا شروع کر دیتا تھا. دکاندار ہے تو بیٹا اب ساتھ جانا شروع ہو گیا تو باپ آہستہ آہستہ ریلیکس کرنا شروع کرتا ہے. پتر تو دکان کھول چل کے میں آنا، پتر جو دکان دیکھی میں ذرا لمحہ پہلواں تھوڑا سا دوپہر کو، پتر میں ذرا ایک کم جانا ہے فلانی تے افسوس کرن جانا ہے تو دکان بند کر کے رات میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح لوہار کا بیٹا ترخان کا بیٹا وہ ساتھ ہیلپ کرنے لگتا ہے. جب یہ بیٹا فوت ہوتا ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ باپ تو اپنی جوانی میں اس نے بڑا کام کیا ہے، اکیلی دکان چلائی ہے. یہ دکان چلانا خاص طور پر یہ ہمارا جو عام گروسری سٹور ہے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یعنی صبح 6 بجے آپ کھولتے ہیں اور رات کے 11 بجے جا کے بند کرتے ہیں. لیکن بہرحال جو دکاندار ہیں وہ اتنی لمبی ڈیوٹی دیتے ہیں. لیکن جب بچہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر باپ آہستہ آہستہ بیک گراؤنڈ میں جانا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ بیٹا فوت ہو جائے تو پھر بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ اب اس میں دوبارہ نئے سرے سے کام کو سٹارٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. قرآن مجید نے نقشہ کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو ابراہیم نے کہا بیٹا علیہ السلام میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صلح حدیبیہ والا سفر ہے وہ کیا تھا؟ خواب ہی میں تھا. اس کو آپ نے کہا تعمیل کرتے ہوئے آپ چلے گئے. لہذا بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا ویو ہے تمہارا. بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو ملا کر گزریے، رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا نے ہتھیار ڈال دیے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، پٹی باندھ کر ان کی آنکھوں پر تاکہ آنکھیں چار نہ ہو، ہاتھ رک نہ جائے، الٹا لٹایا اور پھر لٹا کر چھری چلا دی اور خون بہہ گیا اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. بالکل وہ نقشہ ہے جیسے آپ چھری پھیرتے ہیں، چھری پھیر کے اور پھر آپ پیچھے ہٹتے ہیں. پیچھے ہٹے تو کیا دیکھا؟ اسماعیل تو سامنے کھڑا ہے. پھر نیچے دیکھا تو نیچے ایک دمبا اللہ نے بھیج دیا تھا، ریپلیس کر دیا تھا اسماعیل کو دمبے سے. اور وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور پھر وہاں پر فرمایا سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ہے ابراہیم کو. یعنی بڑے بڑے امتحان
جن میں ہم میں سے کوئی یہاں فیل ہو جائے گا، کوئی وہاں فیل ہو جائے گا، کوئی ادھر فیل ہو جائے گا، کوئی ادھر فیل ہو جائے گا. لیکن ابراہیم تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ. یہ ایکسکلوسیو اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کا. خلیل الناس بھی ان کا خاص اعزاز ہے. اللہ نے دوست بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یعنی کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. کلاس فیلوشپ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کے 30-40 کلاس فیلوز ہیں، ان میں سے دوست آپ خود بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی میں سے ابراہیم کو دوست بنایا. اب اس کو ذرا تصور کر کے دیکھیے، ہاؤ گریٹ واز ہی، کہ اللہ نے اعلان کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو تو دوست ہی بنا لیا. اور یہاں کیا فرمایا؟ ایک اور ایکسکلوسیو اعزاز، امام الناس، لیڈر آف مین کائنڈ، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور جو ابتدا میں نے آپ کو آیات سنائی، ان میں کیا کہا؟ ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے تجھے وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو بھی ابراہیم یکسو کی پیروی کر. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہ جملہ بار بار آتا ہے، وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، اس میں وہ عام جو ہمارے لیول کا شرک ہے وہ تو زیر بحث ہی نہیں آتا. لا الہ الا اللہ کا ایک شرعی مفہوم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ورشپ، there is no worthy of worship except اللہ. لیکن صوفیہ کرام اس کا مفہوم لیتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلوب نہیں. یہ ہے ان کی یکسوئی، کہ گھر بار چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، پھر بیٹے کو ذبح کر دیا اللہ کے حکم پر. اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ لہذا ان کو ایک رول ماڈل بنایا بعد میں آنے والی نوع انسانی کے لیے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. اسوہ حسنہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اس لفظ کو خوب جانتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شکل میں ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، والذین معہ. اور وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نو کمپرومائز. اس کی آخری حد جو شمار ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، روایت یہی ہے کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے، قرآن مجید میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے لیکن روایات میں ہے، ہمیں بات عجیب سی لگتی ہے لیکن اٹس ویری مچ پاسبل، کہ جب آپ مجنیق میں سے نکل کر آگ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ابراہیم علیہ السلام آئے، میں ہیلپ یو سر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کو میری خبر ہے نا. انہوں نے کہا جی شور. انہوں نے کہا تو جا پھر کم کر اپنا، ہو آر یو دین. یعنی ہر زبان میں کوئی نہ کوئی محاورہ ہوتا ہے اس مفہوم کا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہاں تنکا نہیں تھا، جبرائیل تھا، جبرائیل. لیکن جبرائیل کی بھی ہیلپ نہیں لی. تو یہ کیا ہے؟ ایک رول ماڈل ہے کہ واٹ ایور از دا کیس، تم آگ میں جا رہے ہو یا سمندر میں ڈوبنے والے ہو یا کوئی اور مصیبت آ گئی ہے،
اللہ کے سوا کسی اور کا سہارا نہ پکڑو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی جو تاریخ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، رسولوں کی خاص طور پر، اس میں میں نے نوٹ کروایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جتنے بھی رسول ہیں وہ صرف عقیدے کی دعوت لے کر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کلائمیکس ہیں کہ اللہ کے سوا اور وہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر معاشرتی ارتقاء شروع ہوا اور معاشرتی برائیاں جو ہے وہ جنم لینے کی۔ اس کو آپ یوں سمجھے ذہن میں یاد رکھنے کے لیے کہ ابتداً ہر انسان آزاد تھا اور معاشرے پر کوئی گرپ نہیں تھی، معاشرے کی انسانوں پر۔ ہوتے 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 معاشرے کی گرفت جو ہے وہ انسانوں پر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ یعنی حضرت آدم میں حوا ایک جوڑا تھا، ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ اب جب اولاد ہوگی تو پھر ان کے بانڈز ہوں گے، اور پھر بانڈز ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوں گی بانڈز کی۔ پھر ان کی شادیاں ہوئیں، بہت سے خاندان وجود میں آ گئے، پھر قبیلے وجود میں آ گئے، پھر نسلیں وجود میں آ گئی، اور پھر امپائر بھی وجود میں آ گئی۔ ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسٹیٹ کا تصور بھی آ گیا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یعنی وہ 53 کے قریب جو ریاستیں ہیں امریکہ کی، یو ایس اے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کے درمیان ایک کانفیڈریشن کا نام ہے، اور ہر اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ جن حضرات نے سفر کیا ہے امریکہ کا، انہیں معلوم ہے کہ ہر اسٹیٹ کی سپیڈ لمٹ جو ہے موٹر وے کی وہ بھی مختلف ہے۔ یعنی اکثر جو ہے وہ 65 ہے، لیکن کہیں 75 بھی ہے، کہیں 85 میل بھی ہے۔ حالانکہ 85 میل بہت زیادہ رفتار ہے، لیکن بہرحال ایک اسٹیٹ کی مرضی ہے کہ وی الاؤ دیٹ مچ، تو وہ وہاں پر وہ بھی ہے۔ تو ریاستیں آزاد ہیں، صرف ان کے اوپر ایک کانفیڈریشن ہے۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں جو ہمارے یہاں بھی 18ویں ترمیم میں یہی ہوا تھا کہ پروونشل اٹانومی جو ہے وہ 18ویں ترمیم لے کے آئی تھی، اور سوائے 3-4 امور کے، کرنسی، فارن افیئرس اور ڈیفنس، باقی سب تو صوبوں کے پاس چلا گیا۔ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بھی صوبوں کے پاس چلی گئی تھی۔ پھر کچھ کمپلیکیشن ہوئی تو پھر واپس میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ایجوکیشن کی حد تک، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی حد تک تو ان کو ریسٹور کیا، پورے طور پر وہ بھی نہیں، لیکن بہرحال بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اٹانومی کیا ہوتی ہے۔ میثاق مدینہ جو تھا وہ ایک اسٹیٹ کا تصور تھا کہ مدینہ ایک سٹی اسٹیٹ بن گئی، ایک ریاست بن گئی جس میں 5 قبیلوں کے بلکہ 6 گروپس کے درمیان ایک کانفیڈریشن ہوا۔ مہاجرین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان 6 کے درمیان ایک کانفیڈریشن تھا۔ اور اس میں پہلی بات کیا تھی کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹانومس ہوگا، انٹرنلی اٹانومس ہوگا، لیکن آپس کے جو معاملات ہیں، انٹر ٹرائب جو ایشوز ہیں، ان کو بجائے ان کا ملٹری سولوشن ڈھونڈنے کی بجائے اس کا جو پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈا جائے گا، ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو حل کیا جائے گا، اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آخری فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہ کیا تھی؟ یہ اسٹیٹ تھی ایک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلے جو گمراہی تھی وہ صرف عقیدے کی گمراہی تھی،
لہذا نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام صرف عقیدے کو درست کرنے کے لیے آئے، تو ان کی دعوت میں صرف عقیدہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پہلے 3 پیغمبروں کی دعوت صرف اتنی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، ان کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا کہ جو ایک انتہائی غلط حرکت کرتی تھی معاشرتی اعتبار سے، کہ وہ جنسی دلچسپی عورتوں کی بجائے مردوں میں رکھتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا اور ایڈریس کیا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام آئے، وہ مدین کی طرف بھیجے گئے جو 2 تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا، انہوں نے ہب بنا دیا تھا اور چاروں طرف کے آیا ہوا مال جو ہے اپنی دکانوں پہ رکھتے تھے، اور ایکا کر دیتے تھے کہ ہم مثال کے طور پر 1 کلو گرام کی بجائے ہم 970 گرام دیں گے، ایکا ہے تو ظاہر ہے کوئی اس پہ بول بھی نہیں سکتا اور مجبوری بھی ہے۔ اس پر انہوں نے آ کے کہا کہ یہ کیا حرکت کرتے ہو، ڈاکے بھی ڈالتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کی طرف کہ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان سے بگاڑ لیتے تھے، ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ تو اب یہ کیا ہے، ایک پولیٹیکل ایک سٹانس لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تمام چیزیں دی گئی، معاشی ہدایات بھی دی گئی، سیاسی ہدایات بھی دی گئی، اور معاشرتی ہدایات بھی دی گئی۔ لیکن ان کو ایک خاص اسائنمنٹ دی گئی، اور وہ اسائنمنٹ کیا تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کرو اور زمین پر عدل کو قائم کرو۔ پچھلے پیغمبروں سے تقاضا کیا تھا کہ تقاضا نہیں بلکہ تھا کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، اسی لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، نصیحت کرتے تھے صرف، زیادتی نہ کیا کرو، عدل کیا کرو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ ان سے کہہ دو واضح طور پر، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ لہذا یعنی جس سورہ شورى میں یہ آیت آئی ہے، وہاں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک طرف تو کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ نہ کرنا ہو پھر تو آپ آئیڈیلسٹ ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اسائنمنٹ نہیں تھی زمین پر کرنے کی، لہذا ان کو آئیڈیل رہنے کا حکم تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ تم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ لہذا سورہ شورى میں وہ کیا کہا گیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ کوئی رشتہ داری دہی حیا کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، جبرائیل تو بہت دور کی بات ہے، ایک مشرک سے پناہ لی اور مکے میں داخل ہوئے۔ کیوں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ مکے کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، آپ طائف بھی گئے تو واپس آئے، لیکن حکم کیا ہوا کہ تم نے داخل ہونا ہے مکے میں۔ اب ویسے داخل نہیں ہو سکتے تو باقاعدہ آپ نے مطعم بن عدی سے پناہ لی۔ تو یہ فرق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اسائنمنٹ نہیں دی گئی تھی، لہذا وہ آئیڈیلسٹک رہے، حنیفاً رہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائنمنٹ تھی تو ہی ہیڈ ٹو بی پریکٹیکل۔ لہذا آپ نے پناہ پہلے بھی مانگی، طائف جانے سے پہلے کچھ سرداروں کو کہا کہ مجھے پناہ دو، انہوں نے نہیں دی، اور طائف سے واپس آ کر بھی پھر مطعم بن عدی سے پناہ مانگی اور اس نے پناہ دے دی۔ فرق کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی اپرچونٹی جو ان کو ملی بت سارے توڑ دیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ایک مخصوص مقصد تھا، آپ نے کام کرنا تھا، آپ نے عدل قائم کرنا تھا، لہذا آپ نے 13 سال ان بتوں کو برداشت کیا اور اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں، بلکہ 18 ماہ اس کے بعد بھی مدینے جا کر بھی 18 ماہ تو ادھر کیا تھا، باقی جو تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے تحویل قبلہ سے حکم سے لے کر جو فتح مکہ ہے، جس اب آپ نے بت توڑے ہیں تو آپ نے کدھر منہ کر کے نماز پڑھے؟ خانہ کعبہ کی طرف جس میں بت پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک پریکٹیکل بات تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت برداشت کیے ایک آبجیکٹو، ہائر آبجیکٹو کے لیے، اور پھر جب اللہ نے فاتح کی حیثیت سے آپ کو مکے میں داخل کیا تو آپ نے بت توڑے اور 1400 سال گزر گئے، ابھی تک بت واپس نہیں آئے مکہ مکرمہ میں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو دو شخصیتیں ہیں اسوہ حسنہ، ایک کو اسائنمنٹ یہ تھی کہ تم میری دعوت پہنچاؤ اور ایک مثال قائم کر دو کہ یہ ہوتی ہے اللہ کی بندگی اپنی زندگی میں، وہ مثال قائم کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور دوسری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، وہ انشاءاللہ ہم اس سیریز میں اس کے بعد ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے جو پڑپوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ان کو ہم سٹڈی کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سٹڈی کریں گے، اور پھر اس کے بعد چند نشستیں جو ہیں پھر سیرت النبی پر ہوں گی انشاءاللہ۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پہلے سے جو موجود شریعت تھی وہ شریعت موسوی تھی، تورات میں قبلہ وہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تورات کے نون احکام پر آپ عمل کرتے تھے جب تک وہ سسپینڈ نہ ہوں یا چینج نہ ہوں۔ تو وہ نون حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم میں نماز پڑھنی ممکن تھی تو آپ حرم کے جنوب میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ بیک وقت خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے، لیکن الٹیمیٹ رخ ادھر ہو۔ لیکن جب آپ کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ممکن نہ رہی، دار ارقم آپ کی ایکٹیویٹی کا مرکز بنا، تو پھر آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ بیک وقت دونوں کو طرف رخ کر سکتے، تو آپ نے پھر بیت المقدس کی طرف رخ کیا، ادھر رخ نہیں کیا۔ لیکن جی آپ کا چاہتا تھا کہ میرا مرکز، میرے دادا ابراہیم کا مرکز یہ ہے، تو یہی میرا قبلہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم نہیں تھا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ میں چلے گئے تو الٹ ہو گیا کام کہ جغرافیکلی مکہ مکرمہ سے نارتھ میں مدینہ ہے اور فردر نارتھ میں بیت المقدس ہے، تو اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، ادھر منہ کریں تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم کی پیروی کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھی 18 مہینے، لیکن خواہش تھی کہ قبلہ وہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ بدل دیا، تو اس وقت پھر آپ نے اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی جس میں بت بھی پڑے ہوئے تھے۔ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی اپرچونٹی میں بت توڑ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو برداشت کر لیا، کہتے ہیں کہ نبڑا کا تڑنا، لیکن وہ نبڑا کب؟ کہ جب آپ کو فاتح کی حیثیت سے وہاں داخلہ نصیب ہوا تو سارے بت توڑ دیے۔ یہ اصل میں سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جب آپ ذرا تھوڑی سی دلچسپی لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولے گا ان تمام باتوں پر، اور پھر بہت لطف آئے گا آپ کو دین کو پڑھنے سمجھنے کا انشاءاللہ۔ اور اس میں آگے امتحان کا بھی ذکر ہے، جب مطلب اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کون، مطلب جب رخ موڑا گیا تو اس کے آگے امتحان کا بھی ذکر ہے۔ وہ امتحان یہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا، اور یہ قبلے میں اصل چیز جو ہے وہ پیروی ہے، یعنی جو قرآن مجید میں قبلے کا حکم بیان ہونا شروع ہوتا ہے نا جب، تو اس حکم میں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بیان کرنا شروع کرتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں یہ حکم ہے تحویل قبلہ کا،
للہ المشرق والمغرب کون سا رکوع ہے؟ 13واں. ہاں للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. نہیں 13واں ہے. فثم وجہ اللہ والا جو ہے وہ 13واں رکوع ہے. یعنی 13ویں رکوع میں گفتگو شروع کر دی کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کر لو اللہ ہی کی طرف ہمارا رخ ہوگا. ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، کیوں کرتے ہیں رخ؟ کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتا؟ نہیں. ایک ڈائریکشن دی گئی ہے، اس کی حکمتیں اپنی ہیں کہ کوئی یونٹی ہو کچھ ہو، لیکن اللہ رہتا تو نہیں ہے نا. کس نے بتایا کہ ادھر رخ کرنا ہے؟ نبی کون صاحب. تو اصل میں سارا کا سارا، خاص طور پر حج، اس کو اگر آپ غور کریں گے تو حج جو ہے اس کی جو مختلف سیگمنٹس ہیں وہ دین کے بنیادی نظریات کی نفی ہیں. فوڈ پر تھاٹ دے دوں آپ کو، زیادہ پریشان ہو جائیں تو مجھے کال کر لیں، لیکن غور کر کے اگلے ٹیوزڈے کو آئیں تو انشاءاللہ آپ کا زیادہ ذہن کھلے گا. موٹے موٹے اشارے کر دیتا ہوں میں. قرآن مجید بتوں کی نفی سے بھرا پڑا ہے کہ یہ پتھر تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھر ہے. حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا، اور غور کریں کیا کیا چیزیں دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں حج کے اندر. تو کیوں ہے وہ ساری؟ اتباع رسول. اور یہ سارے جو بیسک تھیمز آپ کو پڑھانے کا ان سیشن میں مقصد کیا تھا جو چاولہ صاحب نے انتخاب کیا، کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایویں ہی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی اصل نہیں ہے کوئی. یعنی آغاز کہاں سے کیا تھا؟ رب ہمارا. کہ رب کا ترجمہ جو ہم پڑھتے آئے وہ کیا تھا؟ پالنے والا. یعنی اسی سے ایک ڈائیورشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اگر پالنے والا جو ہے وہ رب ہے تو جو نہیں پال رہا پھر اس کو رب ہونے کا حق نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے بھوکا مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے رجا کے کھلاتا ہے نا. تو پہلا تھیم ہمارا یہ تھا. اسی طرح حج کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جی وہ توحید کا مرکز، کہتے ہیں توحید کا مرکز، حالانکہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو شرک کا مرکز ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنا شرک نہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا شرک نہیں؟ اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا نا، طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور کہا انی عالم ہوں انک لانت الحجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان، لیکن تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے چوما تھا. یہ کلیئرٹی. تو جب آپ کو اپنے معاملات میں کلیئرٹی آتی ہے تو آپ کا مزہ بدل جاتا ہے زندگی گزارنے کا. ایک یہ ہے کہ آپ بس روٹین میں کر رہے ہیں بہت سارے کام، ایک ہے کہ ہر کام کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، آپ بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو ان سیشنز کا مقصد یہ ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں، یعنی عنوان کیا ہے؟ بیسک تھیمز آف اسلام. کوئی اونچی اونچی باتیں نہیں کرنی، بیسکس. تو یہ بیسک ٹھیک ہے. اچھا، حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہے، یہ اصل ہے کہ یہ کیا چیز ہے مطلب؟ اب کوئی عورت خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کے اندر جا کے بچے کو جنم دے، آپ کا کوئی سینس ہے اس میں؟ بات دل مانتا ہے؟ بچپن سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں، یہ بچپن سے سننے میں آ رہے ہیں، سنتے ہی آ رہے ہیں نا. اپنے کامن سینس کو بھی استعمال کریں. کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوار پھٹی اور وہ اندر چلی گئی. سوار جب اندر جا کے بچے کو جنم دے گی تو گھر پاک رہے گا اس سے؟ نان سینس باتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری جو بنا لی جاتی ہیں. یعنی عجیب چیز ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک نارمل گائیڈنس کی کتاب ہے،
لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس میں مشکل سے مشکل اور امپاسبل سے امپاسبل رہے تاکہ اس کا ہماری زندگی سے ہماری گائیڈنس سے کوئی تعلق نہ رہے. مثلا آج ہی میں بات کر رہا تھا حسیب سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی. اچھا اب کیا ہے کہ وہ ان کے دربار میں بھائی آئے لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا, لیکن کامن سینس کی بات ہے. ہی واز اے ینگ کڈ جب وہ انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, اور اب وہ بڑے ہو گئے. تو اب جب کہ بھائی جو تھے وہ تو پہلے ہی جوان تھے, تو یوسف علیہ السلام جو ہی انٹر ہوئے اور کٹھے 11 تھے 10 تھے کٹھے ہی, فوراً پہچان لیا, اور انہوں نے نہیں پہچانا. اب یہ کیا, انہوں نے ایک پچل لگا دی اس کے ساتھ, کیا تو یوسف علیہ السلام نقاب پہنے رکھتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ اس کے ساتھ یوں کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر تھوڑا دیکھیں گے. آپ یوں رسپیکٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, سر ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں, آپ ہمیں غلہ عنایت کر دیں. انہیں منہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہوگا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا, اب ایک دم انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا, آنکھوں میں دیکھا, تو آنکھ تو انسان کی وہی ہوتی ہے بچے سے لے کر بڑے تک. تو انہوں نے کہا وہی تو یوسف ادھر نہیں کدھرے. انہوں نے کہا یس آئی ایم یوسف اینڈ دس از مائی بردر. لیکن نیچرل سی کہانی ہے, اس میں خامخواہ ایک نقاب لگا کے تو اس کو سمجھنا کہ بنا دینا ایسی ہے کوئی دقیانوسی کہانی یا کوئی الف لیلا کی داستان بنا کے رکھ دینا جس میں کوئی ہدایت نہ ملے. یہ ایک ٹرینڈ ہے. ہمیں بچپن ہی سے ہمیں اس طرح ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو کوئی ہدایت کی کتاب سمجھیں ہی نہ, یہ کوئی ما فوق الفطرت کو باتیں کرنا. قرآن میں آیا کہ ہم فرشتہ بنا کے بھیجتے, جب اگر زمین میں فرشتے بستے, تو ہم نے قرآن کو وہی فرشتہ ہی بنا دیا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجے تو انسانوں کے لیے نیچرل ہے, تو ایک نورانی سے وہ معجزہ بنا دیا کہ ہر بات میں معجزہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں وہ فرشتوں کے لیول پہ بات کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ فرشتوں کے لیول پہ کوئی نہ کرتے ہیں. وہ ایک انسانی یعنی بنانے نہیں دیتے. حتیٰ کہ وہ یعنی ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے, مجھے تو اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نور بشر کی ایک بحث ہے ہمارے ہاں چلتی ہے بریلویوں کے درمیان اور اہل حدیثوں کے درمیان. جو بندی اہل حدیث ایک طرف ہیں اور بریلوی دوسری طرف ہیں, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ثابت کرنے کے چیمپئن اہل حدیث ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ معاملہ آتا ہے سورۃ نجم کا, ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, تو اہل حدیث حضرات اس بات کے چیمپئن ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات وحی کے بغیر ہوتی نہیں. بھائی اگر کوئی انسان ہے تو وہ سوچے گا, سوچ بچار کرے گا, نتیجہ نکالے گا, اور جب کوئی بات تھوڑی بہت پلس مائنس ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا. لیکن آپ اس کو بالکل ریموٹ بنا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خیال سے کچھ کہتے ہی نہیں تھے, تو پھر انسان کہاں ہوئے وہ؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پائی جاتی ہیں. آگے چلیں گے, ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ سارے سوالات آپ کے حل ہوں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.